انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب کیش احمد بھائی نے 36 کارڈ انڈیا سے۔ السلام علیکم بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لائیو ہے، آپ سوال کر لیں اپنا۔ جی آ رہی ہے۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی کیش احمد۔ اچھا، اپنا سوال کریں کیس بھائی۔ کیس ویسے اگر انگلش میں لکھا جائے تو کیو کے ساتھ لکھنا چاہیے، کیونکہ جو دو نقطوں والا قاف ہے نا وہ کیو سے لکھا جاتا ہے۔ قرآن آپ دیکھ لینا وہ کاف اس سے نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ دوسرے والا کاف ہو تو وہ کے سے لکھا جاتا ہے۔ خیر اب تو دونوں چل رہے ہیں، انٹرچینجبل استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ان پرنسپل یہی فالو کیا جاتا ہے۔ کعبہ دیکھیں نا، وہ کیو سے نہیں لکھا جاتا، وہ کے سے لکھا جاتا ہے کیونکہ وہ دوسرے والا کاف ہوتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ کیو سے لکھا جاتا ہے کیونکہ وہ دو نقطوں والا کاف ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ قیس، جی قیس جو لفظ ہے یہ دو نقطوں والا کاف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی ہاں جی، اپنا سوال کریں۔ جی علی بھائی، میرا سوال ریئل اسٹیٹ کے کام سے ریلیٹڈ تھا۔ جیسے کہ جو ریئل اسٹیٹ کا کام جس میں گھر ور جو خریدی بکری کا کام ہوتا ہے، پلاٹ وغیرہ، تو اس میں ایجنٹ رہتے ہیں، اور ایجنٹ جس کو پلاٹ دلا رہے ہیں تو وہ دونوں پارٹی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایجنٹ اپنا کچھ نہ کچھ کمیشن ضرور لے گا، لیکن فکس پتہ نہیں ہوتا دونوں پارٹی کو، نہ خریدنے والے کو اور نہ ہی بیچنے والے کو، کہ ایجنٹ اس میں سے کتنا لے گا۔ تو وہ ایجنٹ کا جو کمائی ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا بھائی۔ ہمارے ہاں جو پراپرٹی ڈیلر ہے، جس کو آپ ایجنٹ کہہ رہے ہیں، پراپرٹی ڈیلر چھوٹے سودے کے اوپر 2% لیتا ہے اور بڑے سودے کے اوپر 1% لیتا ہے، اور وہ ڈکلیئر ہوتا ہے۔ سپوز اگر اس نے 1 کروڑ روپے کا سودا کروایا ہے تو یہ ڈکلیئر ہوتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ خریدنے والا اس کو دے گا اور 1 لاکھ روپیہ بیچنے والا دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے وہ دونوں سے لے گا، دونوں کو وہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ پراپرٹی ڈیلر یا ایجنٹ سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ وہ 1 کروڑ روپے کی چیز خرید کر مالک سے آگے وہ 1.25 کروڑ کی بیچ رہا ہے اور 25 لاکھ روپے اپنی جیب میں ڈال رہا ہے، اور خریدنے والے کو نہیں پتا کہ اس نے کتنے کا خریدا، اور بیچنے والے کو نہیں پتا کہ یہ آگے کتنے کا دے گا، کیا یہ والا سینیریو ہے جو میں نے دوسرا بتایا آپ کو؟ آن کریں جی۔ دونوں پارٹی اس بات پہ سنتوشٹ ہیں کہ وہ جتنا بھی لے لے؟ نہیں، میں تو یہ کہیں، لیکن اس کا آپ مجھے جو میں بات پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں۔ نہیں، جو سیکنڈ والا سینیریو۔ ہاں بس یہ کہنا یار، مجھے آپ کنفیوز کر دیں گے نا، کیونکہ میں تو آسان زبان میں بات کر رہا ہوں، آپ جو ہے وہ اس میں اپنی کاروبار کی لینگویج بول رہے ہیں، تو عام آدمی کو تو سمجھ نہیں آئے گی نا۔ میں نے تو جواب ایسے دینا ہے کہ جو بھی مسلمان سنے اسے بات کی سمجھ آئے۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ پہلے والا سینیریو نہیں ہے، دوسرے والا سینیریو ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جو دوسرے والا سینیریو ہے نا، تو اس میں وہ تو ایجنٹ رہا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو پھر ایک تیسرا بیچ میں بندہ انوالو ہو گیا نا، کہ جو خرید رہا ہے ایک بندے سے اور بیچ رہا ہے دوسرے کے پاس۔ ٹھیک ہے؟ بیسیکلی تو یہ ہو گیا نا کہ پراپرٹی ڈیلر یا ایجنٹ یہ کر رہا ہے کہ ایک بندے سے وہ چیز خرید کے اور دوسرے بندے کو دے رہا ہے، لیکن پیسے وہ ادھر سے پکڑ کے اس کو پکڑا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اس میں تو کوئی نجائز والی بات ہی نہیں۔ نجائز اس صورت میں ہوگا جب وہ غرر کرے، دھوکہ کرے، بیچنے والے کے ساتھ بھی لینے والے کے ساتھ بھی۔ تو یہ ایجنٹ، یہ اس کی مرضی ہے، اس نے اگر 1 کروڑ کی ایک چیز لی ہے، ٹھیک ہے، مثلا وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں آپ کا یہ پلاٹ 1 کروڑ روپے میں خریدتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، میری طرف سے وہ 2 کروڑ کا آگے بیچے۔ وہ تو ایک پلاٹ کئی دفعہ بکتا ہے اور قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جس نے خریدا ہے وہ بھی چند دنوں کے بعد اسے 1.5 کروڑ کا بیچ دے 1.25 کروڑ والے کو، تو آپ اس کو گلا تو نہیں کریں گے یار تو نے تو 1 کروڑ کا لیا تھا، تو نے 1.5 کروڑ کا کیوں بیچا ہے؟ تو یہ کاروبار ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اگر دھوکہ ہوگا نا، جس طرح لوگ کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں لوگ، کہ ایک دوست
یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کا یہ پلاٹ بکوا دیتا ہوں اور میں دوستی یاری میں بکوا رہا ہوں, میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں, جتنے کا آپ کہہ رہے ہیں میں اتنے کا بکوا دیتا ہوں, اور وہ اس کو چھپا کے اس سے مہنگے کا بیچتا ہے اور باقی کے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. تو یہ ہے غرر, دھوکہ, یہ حرام خوری ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کے کیس میں تو کاروبار ہے وہ بالکل درست ہے, اور جو میں نے پہلا اس کا سینیریو بتایا تھا کہ 1% وہاں سے لیتے ہیں 1% وہ بھی درست ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ نیکسٹ. جی علی بھائی, اور تو کوئی دوسرا سوال نہیں ہے. چلے پکچر بنوا لیں. بس یہ میری بچی ہے, اس کو تھوڑا آٹزم 3 سال کی ہے, آٹزم کا تھوڑا شکایت ہے, تو اس کے حق میں دعا کر دیجیے. فاطمہ نام ہے. اور یہ آج کل یہ کامن پرابلم بنا ہوا ہے, اور جی. یہ کامن پرابلم عموماً یعنی انٹریکشن کی کمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, پھر یہ جو گیجٹس ہیں ان کے استعمال کرنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو آپ اس کا پراپر علاج بھی کروائیں, اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں, اللہ تعالیٰ اسے شفا دے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. پکچر بنوا لیں. میں یہاں شعیب اختر بھائی نے انڈیا راجستھان سے جوائن کیا. السلام علیکم شعیب اختر بھائی, آپ لائیو ہیں, اپنا سوال کریں. السلام علیکم محمد بھائی, علی بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا سوال کریں. میرا یہ سوال ہے کہ علمی طور پہ آپ نے ساری کتابیں وغیرہ پڑھ رکھی ہے, مطلب پوری ہے نا, تو میرے کو بس یہ جاننا ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام جو اس دنیا میں آئیں گے وہ الگ الگ پرسنالٹی ہوں گے یا ایک ہی ہوں گے؟ پہلا سوال. ہاں جی, دونوں الگ پرسنالٹیز ہیں. ایک روایت ابن ماجہ میں ہے اور وہ روایت کمزور ہے. میں نے نزول مسیح اور حیات مسیح والے لیکچر میں اسے ڈسکس کیا ہوا ہے. یہ دو الگ پرسنالٹیز ہیں, کیونکہ بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے کہ تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. تو وہ واضح ہے کہ دو الگ پرسنالٹیز ہیں. امام محمد مہدی علیہ السلام پہ میں نے 12 احادیث ڈسکس کی ہوئی ہیں. جب بنو امیہ کے ایک بندر نے ان کی گستاخی کی تھی تو میں نے امام محمد مہدی علیہ السلام پر تفصیلی لیکچر دیا تھا, اس میں بھی میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہوا ہے. دوسرا کوشچن کر لیں. امام بھائی میرا یہ سوال تھا کہ جیسے دجال ہوگا, دجال کے ایک آنکھ سے دوسرے آنکھ کے بیچ میں کافر یا کفرہ لکھا ہوگا, ٹھیک ہے, اور یہ دوسرا سوال ہے آپ کا؟ ہاں مطلب دوسرا سوال ہے. ہاں جی آپ بولیں. تو اسی کے اندر حضور نے کہیں روایت میں مطلب ثابت ہے حدیث سے کہ جو دجال کی آنکھ ہوگی وہ ایک پانی کے کٹورے کے اندر انگور جیسی ہوگی, ایسا ہے نا؟ جی ہے. تو اس کے اندر میرا یہ سوال تھا کہ مطلب جیسے ابھی اپنے ارتھ کے اوپر 2 بڑی سیٹلائٹ ہے, ایک فرانس کی ہے, ایک USA کی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ سرچ کرو گے آپ کو مل جائے گا. اور جو فرسٹ سیٹلائٹ ہے نا مطلب اپنے ارتھ کی, تو وہ انگور جیسی شکل کی ہے, ٹھیک ہے علی بھائی, سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات کو؟ وہ سوال کریں بھائی, سوال کریں. اس کے اندر مطلب میرا یہ ماننا ہے جیسے امریکہ اور فرانس کو اگر اپنے ساتھ میں دیکھیں گے تو امریکہ کا لاسٹ کا شبد آتا ہے کا اور فرانس کا آگے کا آتا ہے فرا, تو وہ میچ کر رہا ہے کیا علی بھائی؟ اس کو اپن لے سکتے ہیں کیا, کنسیڈر کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں اس طرح نہیں ہے. کافارا تو لکھے نہیں ہوا, اس میں ہے کافارا, ٹھیک ہے, یہ الفاظ ہیں. اور دوسرا وہ ایک پرسنالٹی ہے. تیسری بات ہے جس طرح آپ بنا رہے ہیں نا, اس طرح تو آپ اگر کسی ادرک کے ٹرک کو اگر کھڑا کریں نا, اس میں سے آپ کو ہنومان کی شکل کے کئی ایک ادرک نظر آ جائیں گے. تو بنانے کو تو آپ جو مرضی بناتے رہیں, اس طرح تو نہیں قرآن و حدیث میں چیزیں بنتی. ٹھیک ہو گیا, چلیں پکچر لے لیں.